اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ نے، میں اس چیز پہ بڑا انٹریگڈ ہوا ہوں جو آپ نے علی موسیٰ گیلانی کی بات کی ہے. علی موسیٰ گیلانی نے کیا اس کا ماڈل کیا ہے؟ ہاں دیکھیں، علی موسیٰ گیلانی کو جب پتہ چلا نا کہ یار بات یہ ہے کہ بھی عمران خان کا مقابلہ مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، صاف ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ انہی کو احساس ہوتا ہے نا جو میدان میں ہوتے ہیں کہ پہلوان کی طاقت کا. تو علی موسیٰ گیلانی کا یہ ہے کہ علی موسیٰ گیلانی کا میں نے نا حلقے کا وزٹ کیا تھا جب NA 157 وہ حلقے کا نمبر تھا 2018 کے بعد، اور وہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہا تھا جس پر عمران خان صاحب جو ہے نا تمام 8 قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن ہو رہے تھے، جس میں 6 پر عمران خان صاحب لڑ رہے تھے یا 7 پہ لڑ رہے تھے، اور ایک میں موسیٰ گیلانی اور مہر بانو کا مقابلہ ہو رہا تھا، وہاں بھی عمران خان صاحب نہیں لڑ رہے تھے. یہ سپتمبر 2022 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا سر؟ اور پھر یہ میرے خیال میں الیکشن اکتوبر میں ہوا تھا. تو میں نے نا وہاں پہ سر 297 لوگوں کے ساتھ مل کے کئی ہفتے کام کیا، 297 لوگ. اچھا. تو میں موٹر سائیکل پہ نا اس کے حلقے کو پھرتا رہا. تو میں نے اس کے حلقے کو دیکھا، وہاں پہ نا اس کے حلقے میں نا زیادہ پنجابی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پنجابی آباد کار ہیں. اور وہ میرا خیال یہ ہے اس وقت میں اگر بھول نہیں رہا تو 55% آبادی آباد کاروں کی ہے اس کے حلقے میں. اور وہ سب لوگوں کی نا معیشت ٹھیک ہے، لوگ ایسا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ذمہ داری کرتے ہیں، اور آموں کے باغات ہے، پھر DHA وغیرہ بنا تو لوگ انہیں وہاں سے زمینیں بھی بیچی تو وہ تھوڑا سا سودہ بھی ہو گئے. ان کا ماڈل یہ تھا کہ علی موسیٰ گیلانی میں ٹاٹے پور ایک علاقہ ہے، بہت دہی علاقہ ہے. میں نے وہاں پہ نا نوجوانوں سے ہم بالخصوص ہم گفتگو کرتے تھے کہ میں نے کہا یار کس کو ووٹ، وہ کہتے یار ووٹ بلے کو دیں گے. اچھا. ووٹ بلے کا ہے، دیں گے نہیں، ووٹ بلے کا ہے. لیکن یار موسیٰ سے تعلق بڑا اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا جی، ووٹ بلے کا ہے. اچھا ان کی میں جب فیس بک، پھر میں نے نا ان کے فیس بک دیکھتا تھا، ان کے نا کہ فیس بک پہ وہ کیا شیئر کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ان میں سے میں نے بہت سارے لوگوں کے فیس بک کو فالو کیا، دیکھا ہر دوسری پوسٹ عمران خان کے حوالے سے ہوتی تھی. ٹھیک، ہر دوسری پوسٹ. لیکن وہ کہتے تھے یعنی کہ نا وہ اتنے جذباتی تھے کہ وہ مثلا عمران خان جا رہے ہیں تسبیح ہاتھ میں یا کتے پیچھے پھر رہے ہیں، وہ اس طرح کی نا وہ پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں اور بڑی جذباتی قسم کی، پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی. ٹاٹے پور بہت دہی علاقہ ہے. تو لیکن وہ کہتے تھے کہ یار ووٹ تو عمران خان کا ہے، بلے کا ہے، یعنی کہ عمران خان بلے کا کہتے تھے، لیکن کہتے ہیں یار ان سے تعلق بڑا اچھا ہے. لیکن لگتا ہے کہ ووٹ بلے کا، لیکن لگتا ہے کہ علی موسیٰ نے لے لینا. ابھی الیکشن ہوا ہے، ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، کہ ایک بندے کو میں نے دیکھا علی موسیٰ گیلانی نا اس کو اٹھا کے نا زبردستی، اس کا شاید ووٹر تھا جو شاید ناراض ہے، اس کو اٹھا کے نا اپنی نا گاڑی میں پھینک رہا ہے اندر. ٹھیک ہے جی، اس کو بڑے دوستانہ طریقے سے. علی موسیٰ گیلانی نے اپنا گھر بنا لیا تھا اسی حلقے میں، اس حلقے کو اپنا گھر مسکن بنا لیا تھا. اس نے ذاتی سطح پہ لوگوں سے تعلق رکھا، اتنا ذاتی سطح پہ تعلق رکھا کہ چونکہ ہمدردی کی بنیاد پہ یہ سوسائٹی کھڑی ہوئی ہے، بس اتنا ذاتی تعلق رکھا کہ لوگ نظریاتی طور پر عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن تعلق آپ کا میرے ساتھ بہت اچھا ہے. تعلق کی بنیاد یار ہر وقت بندہ موجود ہے، 24 گھنٹے بندہ موجود ہے ادھر، ہر دکھ سکھ میں شامل ہے. پھر دکھ سکھ میں شامل نہیں ہے، بہت سارے سوال کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ یار ہم بھی تو دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں، ہم ہر خوشی میں ہر غمی میں شامل ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے، ہم نے نا ایک ہیلپ لائن بنائی ادھر خانے والے کے ایک حلقے میں، ایک نمبر بنایا. ہم نے کہا کہ اس پر نا ہر UC کا ہیلپ لائن ہے، جس کو کوئی ایشو ہے نا وہ فون کرے، ہماری ٹیم پہنچے گی، ہمارے کینڈیڈیٹ کی ٹیم پہنچے گی، یعنی کہ ایک کینڈیڈیٹ کی ٹیم پہنچے گی. تو ایک بندے نے نا، مجھے یاد ہے ایک بندے نے فون کیا، یہ شہباز شریف صاحب PDM کی حکومت، انہوں نے کہا یار آٹا مل رہا تھا نا، تو کہتے یار وہ آٹے میں لمبی لائن میں لکھنے آٹے نہیں مل رہا. اب یہ کوئی فون تو نہیں ہے نا، یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، لیکن وہاں پہ کینڈیڈیٹ کا بندہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے سر، جب کینڈیڈیٹ کا وہاں پہ بندہ پہنچا، آٹا اس کو اسی لائن میں ہی لگے ہوئے ملا. لیکن یار وہ بڑا حیران ہوا کہ یار میں جو کینڈیڈیٹ کا بندہ پیچھے آ گیا، سوری میں نے وہ لفظ گالی نکال دی، اس کو حذف کریں گے. تو وہ کینڈیڈیٹ کا بندہ پہنچ گیا. یہی یوسف رضا گیلانی صاحب کے میرے کچھ دوست ہیں، میں ان کا نام لے دیتا ہوں، جعفر مہوٹا اور عامر مہوٹا. تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ وکیل ہیں دونوں. اچھا وہ نا جن لوگوں کو نا اس حلقے میں عدالتوں سے ایشو ہے، تو وہ علی موسیٰ گیلانی کی بہاف پہ ان کے ایشو حل کر رہے ہیں. 2 بندے ایسے ہیں کہ جو مثلا ان کو نشتر ہسپتال میں ضرورت ہے کسی کی، تو وہ فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار ٹھہریں ہم 1 منٹ میں بندہ بھیجتے ہیں. تو وہ بندہ ادھر پہنچ گیا، ان کی پرچی نہیں بن رہی، ان کو ڈاکٹر نہیں مل رہا، عدالت کا ایشو ہے. ایون کہ ایک بندے نے مجھ سے فون کروایا، اس وقت ہمارے ایک دوست جو ہے نا میپکو کے ڈائریکٹر لگے ہوئے تھے، تو اسی حلقے کے، اس نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا میٹر کا ایشو ہے، تو کہ کوئی بندہ ہے آپ کا. تو علی موسیٰ گیلانی کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے، علی موسیٰ گیلانی کا ووٹر ہے. تو وہ اس نے وابڈا کے اینڈ کو سنبھالا ہوا تھا کہ لوگوں کے اگر میٹر نہیں لگ رہے، لوگوں کے بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، کوئی ایشوز آ رہے ہیں، تو وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. اسی طریقے سے اس نے جتنے وہ ڈپارٹمنٹ جہاں پہ عام لوگوں کا روزانہ کی بنیاد پہ واسطہ پڑتا ہے، جس میں تھانہ ہے، جس میں عدالتیں ہیں، جس میں ہسپتال ہیں، جس میں
وابڈا اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں بازار ہیں، جس میں نرخ ہیں بازاروں کے، آٹا نہیں مل رہا، ان کے بندے موجود ہیں اور فری لانسر ہیں سارے کے سارے، کوئی پیسے نہیں دے رہے. اچھا وہ ایک کال پہ وہاں پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اگرچہ ان کے بے شک کام نہ ہو، لیکن لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یار یہ تو بڑا کوئی کیس. یعنی کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یوسر رضا گیلانی صاحب اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار یہ 1122 ہے. اچھا، علی موسیٰ جی جی. تو اس طریقے سے وہ کرتا ہے. یہ ماڈل پتہ کیا ہے، یہ ماڈل وہ ہے جو عمران خان کے یعنی کہ کسی بھی شخص کے تاثر کو توڑ سکتے ذاتی سطح پہ. اس کے علاوہ کوئی پیرالل بیانیہ نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ آپ کیا پیرالل بیانیہ لا سکتے ہیں؟ جی یعنی کہ نواز شریف یعنی کہ پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے پیرالل کیا بیانیہ لا سکتے ہیں؟ اس طرح ان کا بیانیہ دیکھیں تو وہ سارے کا سارا ایک فیک اس کے اوپر کھڑا ہے، کسی ریالٹی کے ساتھ وہ بستہ نہیں ہے. ایک تاثر پر ہے، پرسیپشن کا ایک یعنی کہ ایک پرسیپشن کا ادھر سے نیریٹو ہے. اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا یعنی کہ پی ٹی پرسیپشن ہی ہے نا، اس کا تو گراؤنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یعنی کہ ٹوٹل پرسیپشن ہے. اچھا اس پرسیپشن کے مقابلے میں آپ پرسیپشن کا مقابلہ لے کے آئیں گے نا بیانیہ، لیکن اس وقت آپ کو سوچ نہیں رہا کہ یار ایک پرسیپشن کے مقابلے میں دوسرا کیا پرسیپشن ہے، آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے اس پہ قبضہ کر لیا اس پرسیپشن پہ. اب اس کے مقابلے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا، پھر آپ کو انڈیویجولی سطح پہ وہی ماڈل اختیار کرنا ہے کہ اس پرسیپشن کو توڑنے کے لیے، بڑے پرسیپشن کو پھر آپ کو علی موسیٰ گیلانی والا ماڈل اختیار کرنا پڑے گا. پہلا الیکشن وہ جیت گیا 147 کا، اس پر میں نے کہا تھا، ہم نے ایک پریزنٹیشن بھی دی تھی، میرے پاس فون پہ موجود بھی ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ نا 19,000 سے 22,000 میں جیتے گا علی علی موسیٰ موسیٰ گیلانی N157 پہ، تو جیت گئے. اس کے مقابلے میں کون تھا؟ مہربانو تھی اس وقت. اچھا اب بھی اس وقت بھی مہربانو ہے، لیکن اس وقت وہ پھر جیت گئے ہیں. لیکن اس وقت مجھے ان کی جیت پہ جو سچی بات ہے شکوک ہیں، لیکن علی موسیٰ کی شکوک ہیں. یہ میں نے کہا یہ دعویٰ نہیں ہے، اس کو کوئی وہ نہ سمجھا جائے کہ یہ وہ نہیں ہے، کسی کو اس ٹھوس اس پہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ یوں ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی یعنی کہ وہ جیتے ہیں، یا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تھوڑا سا فرق ہے تو وہ اس پرسیپشن کو توڑنے میں کامیاب ہیں، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ 50 60 70 ہزار سے لوگ دوسرے مخالف. اچھا کوئی ایسا بندہ کہ جس کی جیت پر کوئی شکوک و شبہات نہ ہو اور وہ پی ایم ایل این سائڈ سے ہو یا یعنی اینٹی پی ٹی آئی جو ونر ہو؟ سر اس وقت اگر ہم دیکھیں جائے تو احسن اقبال ہیں ایک. اچھا مجھے تو وہی نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر احسن اقبال کے مقابلے میں وہ ابرار الحق ہوتے تو احسن اقبال نہیں جیت سکتا تھا. اچھا یس. نہیں تو ابھی کون تھا؟ ابھی کوئی ایسے لوگ تھے، مجھے نام ذہن سے محو ہو رہا ہے، لیکن جو وہ جیتے ہیں وہ جیتے ہیں. لیکن ان پچھلی دفعہ نا احسن اقبال نے 73,000 کی لیڈ سے الیکشن جیتا تھا. ابھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنی لیڈ سے انہوں نے جیتے، میرے خیال میں اس سے کم. اچھا اور میاں نواز شریف کا حلقہ لاہور کا؟ سر دیکھیں میاں نواز شریف صاحب، اگر میں یہ کہوں کہ جو رزلٹ چل رہا تھا جس میں یاسمین راشد آگے تھی، تو میرے خیال میں اس کو صبح تک بھی آگے ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یاسین راشد جو ہے رات کو سو گئی نا. ہاں وہ سو گئی. تو اس کے حلقے کا اگر آپ انالیسس کریں نا تو یاسمین راشد اور نواز شریف صاحب کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا، تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ فاصلہ کم ہو رہا تھا. جب وقت کے ساتھ ساتھ دو مقابلے کے درمیان، دو دوڑنے والوں کے درمیان لگی ہوئی ہے، اور جو آگے ہے اور اس کے اور پچھلے والے کے درمیان فاصلہ کم ہو رہا ہے، تو اس کو نیچرل کم ہی ہونا چاہیے. ایسے ہی نا. مثلاً کس طرح کم ہو رہا تھا؟ دیکھیں سر 2013 میں اگر آپ چلے جائیں، ہم بہت پیچھے کی طرف نہیں جاتے، 2013 میں چلے جائیں، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں یہی تاثر تھا الیکشن سے. مئی 2013 میں جو الیکشن ہوا تھا کہ اس وقت حکومت نون لیگ کی بنے گی، ایسے ہی تھا نا. ایسے ہی پیپلز پارٹی کمپین تک نہیں کر پا رہی تھی، ANP کمپین نہیں کر رہی وہ تھی. تو ہے 2024 میں بھی یہی تھا کہ نون لیگ بنے گی. ہاں جی. لیکن اس وقت تو بڑا جینون تھا. اس کے وقت جینون یہ تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی 2008 پہ، اب دیکھیں ہمدردی کی ہم بات کرتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں میں بات کاٹ رہا ہوں. 2008 میں بے نظیر شہید ہو جاتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بے نظیر کی شہادت میں جو مرکزی کردار بعد جو الیکشن ہوا، اس میں مرکزی جیت ہمدردی کے ووٹ سے ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. یعنی کہ ہماری سوسائٹی ہمدردی کے اوپر کھڑی ہے. ٹھیک ہے. اب 2013 میں ہمدردی نہیں ہے. اسی کی نا ایک چھوٹی سی مثال ہم 2018 کی لے لیتے ہیں. 2018 میں نا TLP نے 23 لاکھ ووٹ لیے. ہماری تمام ڈسکشن میں TLP موجود ہوتی تھی نا 2018 میں، اب نہیں ہے. اب آپ خود ٹی وی کے آدمی ہیں، آپ نے ڈسکشن خود آپ نے بھی شاید نہیں کی ہوگی TLP کے ووٹ بینک. ایسے ہی. وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس دو بڑے انسیڈنٹ تھے ہمدردی کے. ایک ممتاز قادری کی پھانسی، ممتاز قادری کا جنازہ یعنی کہ تھا. دوسرا نمو سے ختم نبوت اور اس طرح کا معاملہ تھا. وہ 23 لاکھ تک چلے گئے. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا اب 2013 میں جو یاسمین راشد الیکشن لڑی ہے 120 سے، جو اس وقت جہاں سے نواز شریف لڑی، ان کے گھر کا حلقہ ہے. اس وقت نواز شریف صاحب کے مقابلے، اچھا نواز شریف صاحب پوری کمپین کی سرپرستی کر رہے ہیں پنجاب میں، پاکستان بھر میں.
تو جب دیکھا نا کہ خاتون ایک الیکشن لڑ رہی ہیں، تو ایک اور خاتون بھی تھی، ان کی کوئی فیملی کی ہیں، وہ مجھے نام بھول گئے، 2 خواتین الیکشن لڑ رہی ہیں نواز شریف کے خلاف. تو نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ وہاں پہ مریم نواز کو کمپین کی سرپرستی دی اپنے حلقے میں. وجہ کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ تھریٹ تھا کہ خواتین کے مقابلے میں خواتین آنی چاہیے. اس کے باوجود یاسمین راشد کے اگر آپ وہ ووٹ دیکھیں تو قابل ذکر ووٹ تھے. یعنی کہ ایک ایسے حلقے میں جو آپ کا گھر کا حلقہ ہے، جہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، جہاں آپ کے سارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ کے اوبلائٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ کی بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے، جو آپ کی شناخت ہے. اب نواز شریف صاحب سے اس وقت بڑا سیاستدان تو کوئی نہیں ہے نا، اب ان کے حلقے سے بھی بڑا حلقہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ دوسرے شہروں میں جا کے جیت جاتے ہیں، سرگودا سے جیت جاتے تھے، ایبٹ آباد سے وہ جیتے رہے ہیں، تو اپنے گھر کا حلقہ ہے. وہاں پہ 2013 میں اس نے تھریٹ پیدا کیا بہت شدید قسم کا، اور وہ اس نے قابل ذکر ووٹ لیے. پھر ہم آ جاتے ہیں 4 سال بعد، پھر وہی نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد جب وہ ضمنی الیکشن ہوا، کلثوم نواز بیمار تھی، انہوں نے الیکشن لڑا، پھر مریم نواز نے اس کی کمپین کی. اس وقت ہمدردی بھی ہے، ہمدردی کا ووٹ بھی ملا، چونکہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ان کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے پاناما کے اسکینڈل کے بعد، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو کلثوم نواز بیمار ہیں، مریم نے بہت شاندار طریقے سے کمپین کی. اس کے باوجود جو تھی نا یاسمین راشد کا ووٹ کم نہیں ہوا، بڑھا. ان کا کم ہوا. اچھا یس، ان کا کم ہوا، اس کا بڑھا. اچھا اب یعنی کہ فاصلہ کیا کم ہوتا جا رہا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں 2024 میں. 2024 میں جب ساری ہمدردیاں، جب سارے طریقہ کار، جب سارے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہیں، کے ساتھ ہیں، اس وقت جب ابتدائی رزلٹس پہ بھی ہم ٹی وی پہ جو چل رہے تھے، ہم چونکہ موجود نہیں تھے، جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، تو وہاں پہ نواز شریف صاحب اور ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، اور وہ فاصلہ کم، یعنی کہ وہ آگے ہیں، نواز شریف صاحب پیچھے ہیں. پھر جب رزلٹ اگلے دن آتا ہے تو آپ میرے خیال میں 54,000 یا 52,000 کی ایک لیڈ سے بندہ جیتا ہے. یہ غیر فطری، میرے خیال میں یہ فطری نہیں ہے.